بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الرشید کے بانی مفتی رشید احمد صاحب نے حقیقت شیعہ نامی کتاب لکھ کر روافض کے کفر کو برہنہ کیا تھا، مگر افسوس ہوتا ہے کہ آج انہی کے نام لیواؤں نے انہی کے گلشن میں بیٹھ کر روافض کو جس اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کی روح کو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح کو اور اپنے پہلو میں سوئے ہوئے مفتی عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو تڑپایا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس گناؤنے فعل پر اللہ سے توبہ کریں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ لا تجالسوہم لا تآکلوہم ولا تشاربوہم۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 1400 سال سے اسلام کا سینہ کس نے چھلنی کی ہے؟ تخریب کاری کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کیا آپ اس سے بھی نہ آشنا ہیں؟ اکثر اسلامی حکومتوں کے تختے الٹنے میں کون لوگ ملوث رہے ہیں؟ کیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وہ عبارت آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ اکثر تخریب سلطنت الاسلامیہ کان علی ایدی الروافض۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امامت کو لا کر نبوت کے مساوی کھڑا کی؟ پھر قادیانیوں کو بھی دعوت دیجیے، ان کے ساتھ بھی بیٹھیے، وہ ایک نبی مانتے ہیں، یہ بھارا مانتے ہیں۔ کیا حضرت شاہ ولی اللہ نے نہیں لکھا؟ چھوڑیے، کیا مفتی رشید احمد صاحب نے اسی حقیقت شیعہ نامی کتاب میں زندیق نہیں لکھا؟ کیا آپ کے مفتیان کو معلوم نہیں ہے کہ زندیق کے احکامات کیا ہیں؟ یا صرف یہ کہ یوٹیوبر مفتی تیار کیے گئے؟ اور صرف ایک جامع الرشید کا ہی معاملہ نہیں ہے، دیوبند مکتب فکر کے بڑے بڑے جامعات میں ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کوئی اور کرے تو آپ کتاب لکھ دیتے ہیں، دو بھائی، تو کہیں اب ایسی کتاب مارکیٹ میں نہ آ جائے کہ جو آپ کے اوپر لکھی جائے۔ خدا را، جیسے قادیانیت سے آپ بیزاری اختیار کرتے ہیں، زندگی کی کسی شعبے میں ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں رکھتے، تو اصحاب پیغمبر کے دشمنوں کو بھی زندگی کی کسی شعبے میں اپنے ساتھ شریک مت کیجیے، ان سے ترک موالات کیجیے۔ ایک طرف ناموس صحابہ بل کا اقتداء کیا، دوسری طرف روافض کی چیخ و پکار آپ کو سنائی نہیں دے رہی۔ آپ نے یہ گناؤنا فعل کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں محبان صحابہ کے جذبات کو مجروح